الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم۔ آج کی اس کہانی میں ہم جانیں گے جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 میں ملتا ہے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا چہرہ مبارک مسجد الحرام کی طرف پھیر لیں۔ تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ قبلہ کی تبدیلی سے قبل یعنی کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ کے سامنے خانہ کعبہ ہوتا اور بالکل سیدھ میں بیت المقدس بھی تھا، مگر جب آپ ہجرت کر کر مکہ سے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ اگر اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے تو خانہ کعبہ بالکل پچھلی طرف ہوتا، جس سے آپ کو کوفت ہوتی، پریشانی ہوتی۔ لہٰذا آپ کی خواہش تھی کہ کعبہ بیت اللہ بن جائے۔ آخر ایک دن وحی آئی جو کہ سورۃ البقرہ کی 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف اپنا چہرہ مبارک کرتے ہیں، لہٰذا ہم آج ہی بیت اللہ کو قبلہ مقرر کرتے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے رخ بیت اللہ کی طرف کر لو۔ قبلہ تبدیلی کی وحی ظہر کی نماز کے وقت نازل ہوئی، جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز میں 2 رکعت نماز پڑھا چکے تھے کہ کعبہ کی تبدیلی کا حکم آ گیا۔ آپ ویسے ہی کعبہ کی طرف گھوم گئے جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ اس مسجد کو مسجد قبلتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ غزوہ بدر سے 2 ماہ قبل 15 رجب بروز سموار کو ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن ایک صحابی حضرت بشر بن برا رضی اللہ تعالی عنہما کی دعوت پر تشریف فرما تھے کہ ظہر کا وقت آ گیا، لہٰذا آپ اور تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے فوری اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پر اطلاع اس وقت پہنچی جب وہ لوگ نماز پڑھتے ہوئے رکوع کی حالت میں تھے۔ لوگوں نے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، بنو سلمہ میں جب اطلاع ملی لوگ نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے اسی حالت میں اپنا رخ پھیر لیا۔ دراصل پہلے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہوئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کی حجت بازیوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بحثوں کی وجہ سے ان سے یہ فضیلت چھین لی، اور یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دے دی۔ بنی اسرائیل کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ قبلہ تبدیل کر کے بیت اللہ مقرر کر دیا۔ یہاں پر ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے کہ جب بھی شریعت کا احکام سنیں، جب بھی قرآن کے احکامات کو سنیں، جب بھی سنتوں کو دیکھیں اور دلائل کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اپنے قبلے تبدیل کر لیں۔ کیسے؟ قرآن و سنت کے مطابق۔ وہ تمام تر بت، وہ تمام تر رسومات، وہ تمام تر دنیاوی ایسی چیزیں جن کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے لیکن ہم نے رسماً اپنی زندگی میں شامل کی ہوئی ہیں، ان کو ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیں اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق لے آئیں اور اپنی زندگیوں کو عمل میں لائیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا
إنك أنت السميع العليم.